صارفین اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کوئی پرابلمز ان کے معاملات کے اندر اگر آئیں تو کسی جگہ جلدی اس معاملے کا حل مل جاتا ہے، اور 99% سے زیادہ یہ لوگ ان چیزوں کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے، پاکستان کی اسٹیٹ یا کوئی بھی اسٹیٹ ہو، اس کے 4-5 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، چلو ایک تو مارکیٹ بذات خود اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے کہ پروڈکٹ اچھی ہے تو بکتی ہے، پروڈکٹ نہیں اچھی تو نہیں بکتی، دوسرا کمپٹیٹر آ جاتا ہے۔ مگر اس بات کا بھی امکان ہے بعض جگہوں پر کہ اسٹیٹ کم سے کم ریگولیٹ کرے، تو مارکیٹ کے اندر پبلک، مارکیٹیئرز آف پروڈکٹ، انڈسٹری کے جو پروڈکٹس بناتے ہیں وہ ہوں، گورنمنٹ جو ایک ریگولیٹری کام کرے، صرف ریگولیٹری کام کرے، گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی اے پلیئر ان دا فیلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی کانفلکٹ کا معاملہ طے کر لیا جائے۔ اچھا، اس وقت دنیا میں کیپٹلزم نے جو کامیابی حاصل کی، اس کے اندر پروڈکٹ بیچنا اس کا کمال ہے۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی خواہش ہے، وہ آپ کی ضرورت بنا کر آپ کو بیچ دیتی ہے۔ جس چیز کو آپ خرید کر استعمال کریں نہ کریں، وہ آپ کو خریدوا دیتی ہے۔ مختلف انداز سے ہر چیز بیچی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا سکسیسفل ماڈل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اوپر اس کا فٹ پرنٹ بہت گہرا اور بہت خراب بھی ہے۔ یعنی یہ کہ 40%، more than 40% of the goods bought in the US for example 6 مہینے میں اس استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، رکھی رہتی ہیں، پڑی رہتی ہیں، کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو ایسی دنیا جس کے لمیٹڈ ریسورسز، جب تک کہ اس بات کا خیال تھا کہ ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی، مگر جب سے خیال ہونا شروع ہوا کہ لمیٹڈ ریسورس ہیں تو ہر پروڈکٹ ایک یوزیبلٹی کے اعتبار سے رہنی چاہیے، بلکہ آج کل دنیا کی کمپنیز اپنا ایک گرین فٹ پرنٹ قائم کرتی ہیں کہ جی ہم ایسی پروڈکٹ بناتے ہیں جو ریسائکل ہوگی یا لمبی چلے گی، تھرو اوے ٹائپ کی پروڈکٹ نہیں ہوگی۔ باہر صورت میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ پروڈکٹ بنانے والے انشورنس کمپنیز اور بینکس ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے پہیے ذرا سے سلو، مگر قرض کی ضرورت حکومت کو بے انتہا زیادہ۔ لہذا اس سارے سیناریو کے اندر واٹ وی ہیو سین ان دا لاسٹ سو مینی ایئرز، ان فیکٹ ڈیکیڈز، کہ دا موسٹ ریلائبل money making institution, of course profit making, I do not mean money making in a derogatory way, profit making institutions are the banks۔ بڑا کنفرمڈ حکومت سے لون لیتے ہیں، کنفرمڈ ریٹرن ملتا ہے، اور حکومت کو بھی بے چینی ہے پیسے کی، پیسہ لاؤ قرض پہ لیتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنا قرض ہم نے لیا ہے کہ اب واپس کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل آپ سے تو بات چیت ہو جائے گی، جو پاکستان کے اندر بینکنگ کا انسٹیٹیوشنز ہیں، باہر والوں سے ہمیں پھر IMF کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے کہ ہم واپس کرنے کے قابل ہیں، ہمیں اور چاہیے۔ تو لہٰذا banks are a good profit making institution, but that's in the good sense. So therefore جو رسپانسبلٹی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرنا، تو یہ 4 اس کے پلرز ہیں۔ ایک عوام ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا، ایک حکومت ہے، ایک ریگولیٹر ہے، اور ایک یہ بیچ میں کوئی کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہے کہ کہیں کوئی پھنسے نہیں۔ اچھا، آپ کے انشورنس کے ووز تو بہت بڑے ہیں۔ یہ جب میں تو صرف محتسب کے کام کے اندر انٹرسٹ لے رہا تھا، لیتے جب آپ لوگوں نے فگر سنانے شروع کیے کہ پاکستان کے اندر انشورنس ہے 0.6%، I'll come to banking also، انشورنس ہے 0.6% آف دا GDP یا 0.8% ہے، امپروو ہو گیا۔ اور ایون کلوز ڈیولپنگ کنٹریز لائک انڈیا وغیرہ میں یہ 3% کے قریب ہے۔ تو مجھے احساس یہ ہوا کہ ایک اچھی ریکگنائز پروڈکٹ وچ ہیز پروون اٹ سیلف فار سینچریز ناؤ، فار سینچریز، یو سی، کہ انسٹیٹیوشنلائز انشورنس۔ وائی ڈو آئی کال دس انسٹیٹیوشنلائز انشورنس؟ کیونکہ فیملی انشورنس بھی ایک چیز ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک بھائی کا کوئی چیز کا نقصان ہوا تو فیملی مل کر اس کو ہینڈل کر لیتی ہے۔ کمیونٹی بیس بھی ہوتی ہے، بعض ریلیجیس کمیونٹیز انشورنس پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ رسک ہوا، موت جلدی پیش آ گئی وغیرہ، تو دے ہیلپ دا فیملی ٹو رائز۔ تو اسی کے اندر
پھر گورنمنٹ آتی ہے کہ بڑے پیمانے پر. میرے اتنے تعلقات نہیں ہیں, میں کسی کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتا, میں ایسی افیکٹو کمیونٹی سے میرا تعلق نہیں, میں کوئی کمیٹی ڈالنے کے لیے واقفیتیں نہیں پیدا کر سکتا. تو لہٰذا دیر از اے پروڈکٹ ان دا مارکیٹ بائی دا بینکنگ کمپنیز اور دا انشورنس کمپنیز کہ تم یہاں آؤ. اچھا, بینکنگ ڈپازٹ اور پیور منی پروفٹ کے مقابلے میں انشورنس میں کیا فرق ہے؟ میں خود سوچتا رہتا ہوں کہ کیا فرق ہے. تو فرق جو مجھے محسوس ہوتا ہے اور اسی کو آپ کو چمکا کر دکھانا پڑے گا لوگوں کو, فرق یہ ہے کہ بینک ڈپازٹ آپ کا ایک فکس ریٹرن کے ساتھ موجود ہے, اور اس کے علاوہ بینک کے ساتھ آپ کسی پروفٹ میکنگ انویسٹمنٹ میں چلے جائیں, بینک وہ بھی پرووائڈ کر دیتا ہے, کیونکہ میں اکیلا تو نہیں جا سکتا نا انڈسٹری میں, مگر بینکس میرا پیسہ ڈپازٹڈ پیسہ اگر میں چاہوں تو وہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہوگی کہ وہ انویسٹ کرے گا مارکیٹ میں اور مجھے ایک ریٹرن دے دے گا جو میرے لیے آسان ہے. دیٹ از پرابلی بیٹر دین دا پیور ڈپازٹ ریٹرن. 2 ہو گئے. تیسرا یہ کہ انشورنس والے پھر جائیں گے میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو بینک میں تمہیں اتنا پروفٹ ملتا ہے, ہم تم سے کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کو بھی ہم انشور کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ, تم ڈپازٹ کرو, پیسہ ہمیں دو, ہم تمہیں ریٹرن بھی دیں گے, پروفٹ بھی دیں گے, زندگی بھی انشور کریں گے, اور جب یہ پالیسی میچور ہوگی تو تم ہمیں لم سم تمہارے پیسہ پلس a promised amount of doubling it or whatever you promise later. So you are competing with the investment products already in the market. اس کے ساتھ ایک اضافی آپ نے ایک بینیفٹ ڈالا ہے کہ جی تمہاری انشورنس بھی ہو جائے گی. تو لہٰذا اب ہے کیا کیفیت؟ پاکستان میں اگر 0.6% GDP کا حصہ ہے تو میری تو کوئی کنسرن نہیں ہونی چاہیے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے اندر اگر انشورنس اور بینکنگ پروڈکٹس اچھی ہوں تو معیشت کے اندر ایک فلوئڈٹی آ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ میں اپنا پیسہ جیب میں ڈالوں, سونا رکھوں, باہر لے جاؤں, چھپا کر رکھوں. آئی شوڈ بی انسینٹیوائز ٹو برنگ دا سیوڈ منی ان ٹو دا مارکیٹ. آپ یہ دیکھیے اس کے اندر اسلام کی بھی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار اسٹیبلش کیا اپنی زندگی میں, اور وہ یہ تھا آخری خطبے میں انہوں نے کہا جی میں نے اپنے قبیلے کے جتنے قتل ہیں وہ معاف کیے. یو سی, سو دا کرائمز ہی forgave ٹو برنگ پیس انٹو سوسائٹی, مگر ان کا ایک طریقہ کار تھا قرضہ واپس کرو. ہی انسسٹڈ, یعنی نماز جنازہ پڑھاتے وقت بھی پوچھا کرتے تھے اس کا قرضہ کتنا ہے, واپس کرو, ہیں اس کے اوپر سے اتارو. وائی؟ آپ ایک بہت بڑا ڈفرنس دیکھیں کہ یہ جو فلوئڈٹی آف منی ہے کہ پیسہ جمے نہیں, پیسہ پھنسے نہیں, پیسہ یعنی چالاکی کے اندر کوئی اس کو انکروچ کر کے قبضہ نہ کر لے, یہ معیشت کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اٹ کین ناٹ بی forgiven. تو یہ پرنسپل لے ڈاؤن ہو گیا کہ قتل انہوں نے معاف کر دیا تاکہ پیس آئے. مثال کے طور پر قتل کی سزا بھی اپنی جگہ رکھی, مگر قبیلے کے ٹریڈیشنل قتل جن کے اندر بدلے لیے جاتے تھے, جو جنگ کی بنیاد بنتے تھے, ان کو معاف کر کے, بٹ ہی اسٹیبلش دس پرنسپل. تو لہٰذا معیشت کے اندر پیسہ چلنا چاہیے, استعمال ہونا چاہیے. نہیں, اگر انویسٹمنٹ پروڈکٹس کم ہے تو ایک ہی پروڈکٹ رہ جاتی ہے کہ زمین خرید لو. لہٰذا ریئل اسٹیٹ میں آرٹیفیشل انویسٹمنٹ پھنسا ہوا ہے, نیڈ بیس انویسٹمنٹ نہیں ہے. آرٹیفیشلی پیسے ہائی ہو گئے, کیوں؟ لوگوں نے انویسٹ کر دیا. جن کو مکان کی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے مکان خرید لیا, صرف لے کر رکھ لیا. جن کو پلاٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے پلاٹ لے کر خرید لیا, بیکاز دا انویسٹمنٹ پروڈکٹس ان دا مارکیٹ آر لمیٹڈ. اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پھر یہ بھی ذمہ داری لی, اور آج کل مثال کے طور پر انشورنس محتسب کے ساتھ مل کر ہم نے یہ کہا کہ بھئی کراپ انشورنس کی پروڈکٹ کو بھی نکالا جائے. بھئی یہ سیلاب آئے نا, اگر یہ کراپس انشورڈ ہوتے, اب گورنمنٹ تو ایک انشورنس, ایک سوشل انشورنس آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے کہ بھئی اتنی مشکل آ گئی, اتنے لوگ پریشان ہو گئے, ان کے مکان بہہ گئے, تو لہٰذا مکان بنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو وہ ایک پیکٹ ہے ہمارا جو آئین کہلاتا ہے, جس کو مسلسل کوشش کی جاتی ہے کہ وائلیٹ بھی کیا جائے, اور میں بھی بہت خلاف ہوں اس بات کے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ رکھا جائے. مگر یہ کہ ایک آئین ایک سوشل پیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ سوشل پیکٹ کے اندر اگر کوئی مشکل وقت آئے, مصیبت آئے, تو گورنمنٹ اپنے ریسورسز میں
जेब में हाथ डालती है और उसमें से निकाल कर कुछ मदद करती है, मगर जेब में जब हाथ डालती है तो एक और उसके लिए मसला बनता है, वो ये कि उसकी जेब में गए थे 5 रुपये, निकलते 2 रुपये हैं। ये एक अलग कहानी है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। एंड कीप इन माइंड, कायदे आज़म ने जो बात कही थी ना कि जॉबरी, करप्शन, और कायदे आज़म ने 45 में भी कहा, 1945 में कहा कि ये मुसलमानों के अंदर ये ज़्यादा सरायत कर गई है। आई डोंट नो व्हाट आर द फैक्ट्स ही वेयर डिड ही गेट इट फ्रॉम, मगर उन्होंने कहा कि मुसलमानों में ये करप्शन का जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बाहर सूरत मैं आपसे कह रहा था, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ये पाकिस्तान के अंदर आम हो। हाउ आर यू एबल टू मैनेज टू सेल द प्रोडक्ट? देखिए, लुकिंग एट द कैपिटलिस्ट सिस्टम, अमेज़ॉन इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग प्रोडक्ट्स टू पीपल। अच्छा, उसने क्या किया, उसने ये कहा कि आप किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदें पाकिस्तान में और गैर मुतमईन हो और कल वापस करने जाएं तो वो कहेगा ये मैं वापस नहीं लेता। जी, हमारा तरीका यही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सचेंज कर लें, वापस नहीं लूँगा। एक्सचेंज के अंदर भी झक डालेगा। उन्होंने कहा कि यार क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, तुम्हें पसंद नहीं, वापस कर दो, वील रिफंड यू द मनी। आओगे तो हमारे ही पास ना कोई और चीज़ खरीदने के लिए, लेट्स मेक इट रिलायबल, लेट्स मेक इट श्योर कि तुम्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं है फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी रीज़न। पसंद थी, तुमने खोल कर देखा, तुमने कहा यार अभी मैं पैसे नहीं खर्च कर सकता, फॉर एनी रीज़न, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम हो ना हो, विदाउट एनी क्वेश्चन प्रोडक्ट वापस ले लें। अच्छा, उसमें क्या होता है, फिर बिजनेस बढ़ता है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो जानती हैं कि कोई पिलफरेज होगा, एट द सेम टाइम देर आर श्योर कि 2% हमने मार्क कर दिया पिलफरेज के लिए, इसके बावजूद इतना प्रॉफिट है कि ये चले। तो लिहाजा आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और बैंकिंग प्रोडक्ट्स को मैं चाहता हूँ कि प्रमोशन दें, प्रमोशन इस एतबार से दे दें कि इट शुड बी फीजिबल, द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू हेल्प टू मेक इट, टू स्ट्रीम लाइन इट फॉर यू, है, और लोगों का भी फायदा। ये तो विन विन सिचुएशन है ना, यानी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा और मईशत के अंदर पैसा आएगा जो ब्लॉक्ड है। लिहाजा एक तो मिस सेलिंग के ऊपर खावर साहब आपने बात की, बड़ी अहम बात की कि मिस सेलिंग ना करें। मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी से लोग यहाँ मौजूद होंगे, मैं एक चीज़ से परेशान हूँ। वो चीज़ ये है, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने इंश्योरेंस ली अपनी सेहत के लिए, लाइफ के लिए, और उसका इंतकाल हुआ 4 साल बाद। 4 साल बाद इंतकाल हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि देखो इसने छुपाई अपनी बीमारी। अच्छा भाई, अब जब मैं गौर से देखता हूँ तो आपके डॉक्टर ने उसको देखा, आपने उसका तज्जिया किया, आपने सर्टिफाई किया कि ही इज़ ऑल राइट, आपने इंश्योरेंस दे दी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी इसको डायबिटीज़ था। अब डायबिटीज़ तो बहुत सारे लोगों को होगा यहाँ बैठे हुए, वो कोई मौत का बायस थोड़ी बनता है आजकल के ज़माने में। तो लिहाजा अच्छा, परेशानी मुझे होती है, फिर मुझे ज़्यादा परेशानी जब होती है जब 4 महीने पहले इंश्योरेंस लिया और फिर इंतकाल हो गया। अच्छा, इसने अपनी कोई चीज़ छुपाई। तो आई हैव नो वे ऑफ डिटर्मिनिंग कि कैसे छुपाई, क्यों छुपाई, क्या हुआ। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, दैट इज़ द टाइम टू परख ले अच्छी तरह से, जिम्मेदारी आप ही की होनी चाहिए। देन डोंट कम कि जी इसने झूठ बोला। झूठ के एतबार से भी तहकीकात आप ही करेंगे ना। यानी बैंक जब कर्ज देता है तो देखता है कि जी इसकी प्रॉपर्टी है नहीं है, ये तो नहीं कि उसने कहा कि जी मेरी प्रॉपर्टी और कागजात उसके पास थे नहीं, आपने 5 करोड़ रुपए दे दिए, ये तो नहीं करते आप तो पूरी तहकीकात करते हैं। तो ज़िंदगी के मामले में दैट इज़ एन इशू विच वी फेस क्वाइट फ्रीक्वेंटली। अच्छा जी, मैं इसके बाद आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट बड़ी अच्छी है। देखिए, ये पाकिस्तान की अप्स एंड डाउन्स फाइनेंशियल्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, क्योंकि ये 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इतना पोटेंशियल है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। 4 दिन पहले एक चाइनीज़ कंपनी का चीफ आया हु वांट्स टू इन्वेस्ट $5 billion इन पाकिस्तान ओवर द नेक्स्ट 10 years इन द फिनटेक बिजनेस। कहने लगा कि मैं हमेशा फ्लाई करके जाता हूँ, मुझे लोगों ने इतना मना किया कि पाकिस्तान मत जाओ। आई चार्टर्ड अ प्लेन जस्ट टू इंश्योर माई सिक्योरिटी कमिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट टू द होटल। चार्टर किया मैंने, तो ये कॉस्ट ऐड हो गई। मगर मतलब वो कहता है कि इतना बिजनेस पॉसिबल है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर। मिसाल के तौर पर यानी इट इज़ ईजियर, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग अ कस्टमर फ्रॉम वन शॉप टू दिस शॉप, है। कस्टमर को कन्वर्ट करना किसी शॉप से, किसी प्रोडक्ट से ज़्यादा मुश्किल है। जिसने वो प्रोडक्ट कभी ख़रीदी नहीं है
اس کے لیے تو وہ مارکیٹ بڑی اوپن ہے. یعنی ڈیجیٹل پیمنٹس کی ایبلٹی پاکستان کے اندر اتنی تیزی سے بڑھے گی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہر چیز جب اس پر آ جائے گی تو پاکستان کے اندر فلوئڈیٹی, ٹرانسپیرنسی, ایز آف پیمنٹ ہے, تو وہ اس مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یار دس از اے گولڈن مارکیٹ. سو واٹ ایور پاکستان اپ اینڈ ڈاؤن, آپ کا ایک سونا ہے جس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں, وہ سونا ہے ہیومن ریسورس. ہم نہ اس کو تعلیم دیتے ہیں نہ اس کو موقع فراہم کرتے ہیں, اینڈ دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو میک دیٹ سسٹم فلوئڈ. بٹ لیٹ می ٹیل یو دیر از ٹریمینڈس ہوپ ان دس کنٹری. مگر آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ لوکنگ ایٹ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان, آئی مسٹ ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ, کہ یہ جو فیلئر ہے یہ ہمارا کمیونل فیلئر ہے. کیونکہ جو 4 پلرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے, وہ سب پلرز مضبوط ہوتے ہیں تو دوسرے پلر کو سہارا دیتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے نا تو کیو ان کرتا ہے, ایک پلر کیو ان کرتا ہے تو سارے کیو ان کرتے ہیں. مگر سارے پلرز میں کہیں نہ کہیں دیمک ہو تو یہ آپ کو پریشان کرے گی, جلدی کیو ان کریں گے. اور وہ 4 پلرز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کون سے ہیں. ایک عدلیہ ہے, اور عدلیہ کی بھی ہم تاریخ دیکھیں تو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی اور جسٹس منیر کا کیس اور یہ سارے کیسز, کیپ دیٹ ان مائنڈ. پھر ریکارڈنگ والا کیس کیا کرایا کچھ نہیں, ہم نے 7-8 بلین $10 بلین کا جرمانہ بھر رہے ہیں. جوڈیشری ڈیسائیڈڈ کیسز. تو عدلیہ ہے, who should always be responsible, and I trust the Supreme Court and the عدلیہ very much now. دوسرا پارلیمنٹ ہے, تیسرا ایگزیکٹو ہے which is the government, اور چوتھا میڈیا ہے. اب ان چاروں کے اندر وہ دیمک آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی یور اسٹیٹ از ناٹ اسٹڈی آن اٹس فیٹ. کیونکہ جب دیمک ہوگی نا تو یو ناٹ اسٹڈی آن یور فیٹ. کیپ دیٹ ان مائنڈ. تو ان 4 پلرز کے حوالے سے, اینڈ دس از اے ٹائم آف ویری امپورٹنٹ چینج ان پاکستان. وی ہیو ٹو اسٹے بائی دا کانسٹیٹیوشن انڈر نو ایکسکیوز. ابراہم لنکن کو 1864 میں جب وہ لوگوں نے 1862 میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تم الیکشن مت لڑو, ہار جاؤ گے, ملک میں جنگ ہو رہی ہے, سول وار از آن, الیکشن لڑو گے ہار جاؤ گے اور حالات خراب ہوں گے, الیکشن ہو بھی نہیں سکتے. اس نے کہا میں جمہوریت کی وجہ سے کھڑا ہوں, اگر میں نے الیکشن نہیں کرایا تو میں کس چیز پر کھڑا ہوں, وائی از دا وار آن. اس نے الیکشن کرایا, الیکشن جیتا, اور الیکشن کے دوسرے دن اس نے کہا کہ اگر میں الیکشن نہیں کرتا تو یہ جو ریبیلز ہیں نا, اینڈ ٹیک دیٹ ایگزامپل ٹو پاکستان, اس نے کہا اگر میں الیکشن نہیں کراتا تو ریبیلز ہیں, ان کی آدھی جنگ جیت چکے ہوتے کہ اسٹیٹ کو انہوں نے فورس کر دیا کہ الیکشن نہیں کرائے. So keep that in mind. Stay steadfast to your principles, which is the constitution. That's all I ask. اور قائد اعظم کی جو بات تھی نا, اس کے اوپر اہمیت دیں اس کو, کہ ایمان ہو اور یقین ہو آپ کو پاکستان کے اوپر, that is faith, اور اتحاد ہو آپ کے درمیان. اور یہ جو بات آج آپ نے کی ہے نا, this is increasing discipline in anything which you do in life. So thank you ladies and gentlemen. It's a comprehensive situation, but with you, all of you, looking at your faces, you can manage to make Pakistan a better state. Thank you. Assalamu alaikum.